نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کیا تم کہتے ہو کہ بشک ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیمان اور حضرت یعقوب کی اولاد کانوا ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے گواہی کو اپنے پاس، وہ گواہی جو اللہ کی طرف سے ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کا سچ اور جھوٹ گھڑ لیا کرتے تھے۔ جو آیا بلا تحقیق کہنا شروع کر دیا، نہ سر اور نہ پاؤں، نہ اس کی کوئی حقیقت۔ انسان جب کسی چیز کو اندھا بن کے لیتا ہے تو اس کا انجام یہی نکلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ ہر چیز کو لو لیکن آنکھیں کھول کے، صحیح سوجھ بوجھ اور سمجھ کے ساتھ لینا چاہیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو بہرے اور گنگے نہیں ہوتے، وہ اندھے نہیں ہوتے، وہ ہاں ہر چیز کو پوری سمجھ سے بوجھ سے دیکھ کر وہ لیتے ہیں۔ عصبیت اور اس قسم کی چیزیں اسلام میں اسی لیے بری ہیں۔ کوئی اپنے خاندان میں اڑا ہوا ہے، کوئی اپنے طریقے پہ اڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ جو عصبیت ہے، اپنے بڑوں پر فخر کرنا ہے اور خواہ اپنے خاندان کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ برائی پر ہی کیوں نہ ہو، گناہ پر ہی کیوں نہ ہو، میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا ملک، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں۔ فرمایا ہی الحالقہ،
یہ وہ چیز ہے جو ہلک کر دیتی ہے، مونڈ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے انسان کا سر مونڈا جاتا ہے، فرمایا اس سے انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے، دین باقی نہیں رہتا۔ یہی عصبیت اہل کتاب کے اندر موجود تھی، اہل کتاب کے اندر موجود تھی، جس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، اور پھر یہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی جو اولاد تھی یہ سارے کے سارے لوگ یہودی تھے، یہ تھے یہودی۔ عیسائی کہنے لگے نا 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 نا، یہ تو سارے نصرانی تھے، عیسائیت کو قبول کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ کب حضرت یہودی تو آئے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد، اور عیسائیت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ان سے صدیوں پہلے گزر کے جا رہے ہیں، پہلے موجود ہیں، لیکن کیا کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی کیا تھے؟ یہودی تھے، وہ بھی عیسائی تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں انہیں خواہ یہودی ثابت کرتے ہو اور انہیں عیسائی ثابت کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، افلا تعقلون، کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں کہ جو تورات سے پہلے آ رہے ہیں تم انہیں یہودی بناتے جا رہے ہیں، جو انجیل کے اترنے سے پہلے آ رہے ہیں تم انہیں عیسائی بناتے جا رہے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہ اس کے بارے میں ہرگز نہ جھگڑا کرو، بحث و مباحثہ نہ کیا کرو، جس چیز کا علم ہے اس کے بارے میں تم جو ہے گفتگو کیا کرو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے نہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو ہر باطل سے منہ موڑ کر رب کے سامنے جھکنے والے تھے۔ مشرکین کہنے لگے ہاں ہاں ہم تو ان کے پیروکار ہیں نا، ہم تو ان کے دین پر ہم تو بات کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے بھی نہیں تھے، اس لیے تم سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی وہ لوگ تھے جو ان کے زمانے میں ان کی اتباع کرنے والے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت پر ایمان لانے والے لوگ۔ فرمایا یہ حقیقت میں ابراہیمی ہے، یہ ابراہیمی ہے، وہ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام والاسباط، گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا گیا تھا، اسباط سبط ان کی جمع، اولاد کو کہتے ہیں، کنبے اور قبیلے کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اولاد کو اسباط فرمایا گیا۔ کانوا ہودن او نصارا،
تم کہتے ہو کہ یہ یہودی تھے، یہ نصارہ تھے، نا جھوٹ بول رہے ہو. قل اانتم اعلم ام اللہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا تم زیادہ بہتر جانتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ کے سامنے پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے گواہی مل جائے پھر کوئی انسان اس کو چھپا دے، اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو گواہی کو چھپانے والا ہے، گواہی کو چھپانے والا ہے، مطلقاً گواہی کو چھپانا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. کہ آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہوئی وہ چیز، آپ اس کے گواہ ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو علم ہی کوئی نہیں ہے، میرے سامنے تو اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. فرمایا کہ کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہو جاتا ہے، وہ گنہگار شخص ہے. آپ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو بیان کرنا چاہیے کہ میرے سامنے اس طرح ہوا، فلاں بندے نے فلاں چیز اس کو دی، نہیں دی. صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے. جو معاملہ آپ کے سامنے ہوا آپ اس کا اقرار کریں، مانیں اور اس کی گواہی دیں. اور بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، 2 دن پہلے ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین گواہ وہ ہے کہ اس سے گواہی طلب نہ بھی کی جائے پھر بھی آ کے گواہی دے. وہ ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ یار یہ بھی میرا گواہ ہے، اس کو پتہ ہے جب وہ معاملہ ہوا یہ دیکھ رہا تھا، ضرورت پڑنے پر وہ خود آ جاتا ہے کہ بالکل میں اس چیز کا گواہ ہوں، کیونکہ اس گواہی کی وجہ سے حق والے کو حق ملتا ہے، حق والے کو حق ملتا ہے. اگر آپ کے 2 بول کی وجہ سے حق والے کو پہنچ جاتا ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے، اس کا تو فائدہ ہو گیا نا. تو میری ذات کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ میں پہنچانا ہے اس کو. ہاں غلط گواہی دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی سخت مذمت آئی ہے. شہادت الزور، فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی کا دینا ہے. نہ دیکھا ہے نہ اس موقع پر موجود تھا، خامخواہ قسمیں اٹھاتا پھرتا ہے، میں گواہ ہوں جی، میں خود جو ہے نا دیکھ رہا تھا، میرے سامنے اس طرح ہوا، حالانکہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، ہے ہی کچھ نہیں ہے. اور آج ایسے لوگ پھرتے ہیں جو باقاعدہ گواہی دینے کو تیار ہوتے ہیں، پیسہ دے دو ہم گواہی دے دیں گے، جھوٹی قسم بھی اٹھا لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے. یہ بھی گناہ ہے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہی اللہ کے لیے قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، تو جب عام گواہی چھپانا اتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کو چھپانا، قرآن مجید کے نزول کی گواہی کو چھپانا، صحابہ کرام جو امت ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اور سب سے پہلے امتی ہیں، ان کی خوبیوں کو اور ان کی صفات کو چھپانا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. بھئی یہ تو ساری چیزیں تھیں نا وہاں پر. اللہ نے سورہ اعراف میں خود فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں ان کی تورات میں اور انجیل میں لکھی ہیں. آپ کی تو کجا، آپ کے صحابہ کرام کی خوبیاں بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں.
सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मैं इंजील में, तौरात में, इंजील में लिखी हैं। इसलिए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर यहूदियों ने बैतुल मक़दस की चाबियां हवाले कर दी कि बैतुल मक़दस को जिस शख्सियत ने फतह करना है उनकी खूबियां और सिफात हमारी किताब में लिखी हैं, और वो सारी खूबियां हजरत उमर में पूरी हो रही थी। ना लिखा है सब कुछ इनकी किताबों में, लेकिन फिर छुपाते तो फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इनके पास गवाही आ जाए और उसे छुपाएं, इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है। बंदों से छुपा लोगे ना तुम गवाही को कि बताना नहीं है। अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में आता है, मुवत्ता इमाम मालिक में रिवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात की खिदमत में यहूदी आए और आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात से रजम के बारे में पूछने लगे कि आप फैसला करें, एक आदमी शादीशुदा हो, ज़िना करे तो उसके बारे में क्या हुक्म है। आपने फरमाया तुम बताओ तुम्हारी किताब में क्या हुक्म है। कहने लगे जी वहां तो लिखा है बस जो है ना कोड़े लगा दो, उसका मुंह काला कर दो, उसकी बेइज्जती कर दो, बस ये लिखा है। फरमाया रजम नहीं लिखा। आपने फरमाया तौरात लाओ। वो तौरात ले गए हैं, जहां लिखा था ना रजम का, उस पर हाथ रख के उसे आगे पीछे पढ़ना शुरू हो गया। वो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां पर मौजूद थे, जो तौरात के आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। फरमाने लगे कि यहां जिस जगह इसने हाथ रखा है ना, इसी के नीचे रजम का लिखा हुआ है। आपने फरमाया हाथ उठाओ अब पढ़ो। तो कहने लगा अच्छा हाँ मैंने देखा नहीं, लिखा हुआ है यहाँ रजम। तो फरमाया ये खामखा छुपा रहे हैं, एक चीज तो तुम जानते हो, जानबूझकर तुम जो है ना झूठ बोलते हैं। ऐसा ही मामला उनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के बारे में भी था, जानबूझकर छिपाते थे। कई मर्तबा हुआ, जब तज़किरा हुआ तो आपने फरमाया अपनी किताब पढ़कर बताओ मेरा तज़किरा इसमें है कि नहीं है। कहने लगे नहीं जी नहीं, आपका तज़किरा नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक यहूदी लड़के की इयादत के लिए गए ना, जो बिल्कुल आखिरी वक्त में था, तो उसका बाप सर के करीब बैठा तौरात पढ़ रहा था। आपने फरमाया उसके बाप से क्या इस किताब में मेरा तज़किरा है। बाप कहने लगे नहीं जी नहीं, तौरात में आपका तज़किरा कहां से, यहां तो कोई तज़किरा नहीं है। उसका वो बेटा जो करीबुल मर्ग था, मरने के करीब था, उसने फौरन आंखें खोली, जो आंखें बंद करके पड़ा था। कहने लगा मेरा बाप झूठ बोलता है, इस किताब में आपका तज़किरा लिखा हुआ है, ये झूठ बोल रहा है मेरा बाप, इस किताब में आपका तज़किरा है, इसलिए तो मैं आपके पास आता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर तो गवाही दे दे अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं और मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। शहादत तौहीद की गवाही तो उसने दी, लेकिन जब रिसालत की गवाही की बात आई तो अपने बाप को देखने लगा कि ये क्या कहता है। आपने दूसरी मर्तबा यही जुमला दोहराया, फिर गवाही दे दो ना मेरी रिसालत की भी। तो बेटे ने गवाही दे दी कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और थोड़ी देर बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वजह से अल्लाह ने इसको जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल फरमा दिया है, कि हम इसकी बीमार पुरुषी के लिए इयादत के लिए आए, जो उसके ईमान का जरिया बन गया। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, ये गवाही छुपाते हैं जो अल्लाह की तरफ से आई, लोगों को नहीं बताएंगे ना। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। अल्लाह को तो सब कुछ पता है, अल्लाह से क्या छुपा सकते हो। फिर दोबारा वही आयत जिससे पहले भी गुजरी, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम
ولا تسألون عما كانوا يعملون، اے اہل کتاب اپنے بڑوں پہ فخر کرنا چھوڑو، اپنی نجات کا سامان خود پیدا کرو، خود پیدا کرو اپنی نجات کا سامان۔ بڑے یوں ہم نبیوں کی اولاد فلاں، فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، تم کیا ہو، اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرو۔ اور اللہ نے یہ آیت دوسری مرتبہ ذکر کی، مفسرین کرام نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ آیت ذکر کی اللہ نے، تو اس وقت تو اللہ نے تردید کی اہل کتاب کی، جب 134 نمبر میں یہی آیت ہے، بیانی ہی یہی ہے، لفظ بھی مختلف نہیں ہے، تردید تھی ان کی۔ اور اب اس آیت نمبر 141 میں اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے لوگو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر بھی یہودیت اور نصرانیت آ جائے۔ آپ نے فرمایا نا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں نا، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے، انہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ فرمایا اس طرح تم ان کی برابری کرو گے جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں نا، فرمایا تم نے بھی اس طریقے سے کرنا ہے، جس طرح وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ تم بھی اپنے اندر سے یہودیت اور یہ چیزیں نکالو، تم بھی اپنے بڑوں پر فخر کرنا چھوڑو، جو معاملہ ان کا ہے اور ان کا اور رب کا ہے وہ جانے، تم اپنی نجات کی فکر خود کرنے والے بنو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کر کے گئے تم سے نہیں پوچھیں گے، تمہارے کیے ہوئے کون سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے اپنی فکر خود کرو، اپنی نجات کا سامان کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بہتر فرمائے، اور اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے جو ہے نا آج پہلا